Menginjak acara berikutnya, yakni nasihat untuk para khotimat serta doa khotmil Quran yang akan dibacakan oleh guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Amari selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Muqarrabin Lawang Malang. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa syarrafana bihifdhihi wa tilawatihi wa ta'abbadana bitadabburihi wa dirasatihi وجعل ذلك من أعظم عبادتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دلت على وجوده المصنوعات وشهدت بجماله وجلاله وكماله وعظمه الآيات البينات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله القائل فيما يرويه عن رب العالمين من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا الدرجة العلى في حفظ القرآن وعمله بشروطه وآدابه أما بعد Hadratul Mukarramin, para habaib, wabil khusus sahibi siyadah Habib Haji bin Abdul Qadir Al-Idrus yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, wabil khusus zurriyah al-arif billah al-maghfurullah Kiai Haji Ahmad Qushairi bin Siddiq, dan juga zurriyah akhina al-karim Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Hadi bin Kiai Ahmad Qushairi yang saya banggakan, yang saya muliakan, wabil khusus panjenenganipun Al-Ustaz Agus Mi'yarul Ilmi dan juga Ustazah Neng Afifah Rahmah, dan juga para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Muti'ah, panjenenganipun Al-Mukarramah Ibu Hajah Ainur Rafiq, Kiai Haji Ainur Rafiq
saya lupa Asma ibu. Dan juga ibu-ibunya yang lain yang tidak bisa menyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Ugi panjenenganipun bapak-bapak seibu tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi panjenenganipun insyaallah Bapak Kepala Desa, kalau disebut Bapak Inggi, Bapak Kepala Desa, dan juga semua tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ugi panjenengan bapak-bapak ibu wali santri Pondok Pesantren Al-Qusyairiyah, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus putra-putrinya yang hari ini yang diwisuda, ditasyakuri atas keberhasilannya menghafalkan Kitabullah Al-Quranil Karim 30 juz. Saya sampaikan selamat kepada para khotimat. Semoga Allah memberi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Juga saya sampaikan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Agus Mi'yarul Ilmi dan juga Ning Afifah yang telah mengorbankan insyaallah, yang sibuk insyaallah mendidik pagi sore siang malam, yang agar supaya para santri berhasil di dalam tahfidz Quran, menghafalkan Al-Quran. Oleh karenanya perlu saya sampaikan bahwa Ustazah Ning Afiyah ini dulu ngaji bareng di Pondok Pesantren Al-Muqarrabin Lawang, Malang. Saya dulu ngajinya di Kerapia, karena di Hadratus Syekh Allah yarham Mbah Kiai Ali Maksum Kerapia, menantu Hadratus Syekh Mbah Kiai Muhammad Munawir bin Ki Abdullah Rasyad. Kemudian saya mengaji tahfidznya di Hadratus Syekh Allah yarham Mbah Kiai Mufid Mas'ud. Beliau mengaji kepada Hadratus Syekh Kiai Raden Abdul Qadir bin Kiai Muhammad Munawir. Juga mengaji kepada Mbah Kiai Muntaha bin Kiai Asy'ari Wonosobo. Juga kepada Syekh Dibyati Comal Pemalang. Namun pada akhirnya insyaallah beliau guru saya Mbah Kiai Mufid diambil menantu, yakni menjadi menantunya Syekh Al-Arif Billah Al-Hafiz Kitabillah Mbah Kiai Munawir bin Kiai Abdul Rasyad. Termasuk santrinya Mbah Munawir Hadratus Syekh Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Kiai Umar Mangkuyudan Solo,
insyaallah Ya Abdul Rahman Bantul Jogja, dan banyak lagi santri-santri yang diasuh oleh beliau. Nah, saya di Kemovid itu ketika mulai dari Kerapia dan juga sampai beliau pindah ke daerah Sleman, dusun Candi Ngaglik namanya, insyaallah Candi Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Lah beliau pindah hijrah dari Kerapia ke Kabupaten Sleman ini atas petunjuk dan insyaallah Hadratus Syekh Al-Arif Billah insyaallah Mbah Kiai Haji Abdul Hamid bin Syekh Abdullah bin Syekh. Beliau sangat memuliakan, sangat takzim kepada Mbah Hamid insyaallah. Kami di Jawa Timur 3 hari ya sowan ziarah ke Mbah Hamid itu ya 3 kali. Kalau nggak sempat itu saya dibel sama santri suruh mewakili ziarah ke Mbah. Ketika beliau masih insyaallah sugeng, Mbah Hamid masih sugeng, beliau guru saya selalu sholat insyaallah. Dan kepada ulama-ulama yang lain, pada para habaib insyaallah beliau sangat memuliakan. Jadi saya sekarang niat meneruskan insyaallah wazifah dan apa yang diamalkan oleh guru saya, walaupun tidak seperti guru saya, walaupun hanya 0,5%, saya berusaha. Karenanya para wali santri, para santri Ma'had Al-Qusyairi ini yang mantap memondokkan, mengajikan seorang putrinya di pondok pesantren Al-Qusyairi yang mantap. Juga di samping saya sampaikan selamat atas keberhasilan insyaallah para khatimat tadi itu dijaga, hafalannya dijaga insyaallah. Menghafalkan ya ada sebagian santri itu 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, namun menjaganya apa yang telah disampaikan oleh Agus Mi'yar Rahimi tadi betul itu, betul. Siapapun tak pandang itu sudah menjadi kiai, jadi bunyai, ustaz dan sebagainya, apalagi yang masih baru hafal, harus selalu tikrar, murojaah terus, nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa bosan. Alhamdulillah. Jadi yang mantap saya sampaikan seperti ini karena insya Allah sangat Al-Quran pondok pesantren Al-Qusyairiyah ini insya Allah sahih, insya Allah sahih, insya Allah sahih. Apalagi insya Allah ini Ustaz Agus Mi'yarul Ilmi ini insyaallah putra insyaallah almarhum Kiai Haji Muhammad Hadi, Kiai Haji Muhammad Hadi bin insyaallah al-Maghfurullah al-Arif Billah Bahki Amal Qusyairi bin Siddiq dan seterusnya. Ini insyaallah kita harus mantap, yakin, insya Allah manfaat, insya Allah.
Kalau orang mencari ilmu agak mantap, sulit untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi kalian tadi disebutkan, kalian adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian adalah pilihan-pilihan Allah. Ini sesuai apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Walladzi awhayna ilaika minal kitabil haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrathal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Thumma awrathna kitaba alladzina istafaina. Faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Nanti biar dicelentrehkan, dijabarkan oleh Habib. Thumma awrathal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Min ibadina adalah min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Jalil At-Tabi'i Syekh Sulaiman As-Sulami ini ketika mendengar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang kurang lebih artinya khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an. Dan disinilah tempat belajar Al-Qur'an, mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, sampai kehafalan. Binazar bagus, insyaallah sesuai dengan tajwid, kemudian setelah bagus hafalannya, bacaannya bagus, ini secara tertib urut wa'allama, lalu mengajarkannya. Insyaallah, maaf kebanyakan dan sewi kebanyakan insyaallah yang tadarus itu insyaallah belum ta'alluq pun dengan PD-nya itu ngimami bagaimana makhrajnya, hurufnya, gurunya siapa, ini PD sekali. Kadang-kadang hanya ya berani saja. Nah, ini di sini diajarkan dengan bacaan yang fasih, bacaan yang bertajwid. Di Ghazali pelajaran. Wal akhdhu bit tajwidi wa lam yazmu malam yujawizul Quran bahwa asim. Insyaallah belajar tajwid, membaca Al-Quran bertajwid ini hukumnya lazim, harus, wajib. Insyaallah barang saya membaca Al-Quran tidak bertajwid maka dia dosa, bahwa asim. Nah, cerita di dalam kitab Nihayatul Qaul Al-Mufid fi Ilmi Tajwid ini ketika Asy-Syaikh Al-Jalil At-Tabi'i Abdurrahman As-Sulami ketika mendengar hadis dari sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'an
وعلمه. حين يروى هذا الحديث عن عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الذي أقعدني مقعدي هذا يشير إلى كوفة جالسا في المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجات الناس إلى علمه، وهو يقرئ الناس بجميع اللغة أكثر من 40 سنة. وعليه إن شاء الله قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما. Al-Syaikh Imam Sulaiman Abdurrahman As-Sulami ketika mendengar hadis itu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dia berkata, hadzal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Ya, gara-gara hadis inilah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama yang mendudukkan saya di tempat duduk ini. Beliau yushiru ila qaumi jalisan fi masjid jami' Abi Kufah. Beliau menunjukkan isyarat dengan duduk di situ, jalisan dan duduk di masjid jami' Al-Kufah di Kufah sana. Beliau mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, insyaallah. Padahal insyaallah beliau kedudukannya, derajatnya sangat agung, insyaallah. Wa kasrati ilmi, dan banyak ilmunya. Kalau saya nyegoro ilmunya. Wa hajatin nasi ila ilmi, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Wa huwa yuqri'un nas bi jami'il kufar. Dia selalu membacakan Al-Quran insyaallah pada santri-santrinya, pada sesama insyaallah di Masjid Jami' Al-Kufah. Beliau mengajar Al-Quran, membacakan apa, menjelaskan Al-Quran insyaallah aksara min 40 sana, lebih 40 tahun. Coba, lebih 40 tahun insyaallah. Wa alaihi qara'al Hasan wal Husain, dan kepada beliau, kepada Syekh Abdurrahman As-Sulami, Sayyid Hasan dan Sayyid Husain radhiyallahu anhuma belajar mengaji kepada Syekh Abdurrahman As-Sulami. Syekh Abdurrahman As-Sulami belajar ngaji ke sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan juga sahabat yang lain termasuk Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Utsman insyaallah radhiyallahu anhu. Beliau insyaallah para sahabat ini mengaji kepada hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Jibril alaihi salam, Sayyidina Jibril dari Rabbil Izzah. Insyaallah, karenanya yang mantap mengajikan putri-putrinya di sini, yang mantap. Insyaallah sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Nah, dan Al-Imam Abdurrahman As-Sulami ini punya murid, punya santri namanya Imam Asim. Imam Asim punya santri Imam Abu Hafs. Imam Abu Hafs punya santri Imam Abdullah bin Sabah Ibni Sabah, hingga sampai pada guru-guru kita sampai sekarang ini. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu mengajikan insyaallah, memondokkan putra atau putrinya di sini, pondok putri insyaallah nanti ada
sekolah yang sifatnya formal, insya Allah. Ini akan ditingkat insya Allah. Doakan semoga insya Allah lancar pembangunannya, insya Allah manfaat barokah, insya Allah pembangunannya manfaat barokah, santri-santrinya, insya Allah ustazah juga ustadznya, insya Allah dianugerahi panjang umur, sehat walafiat, jasmaniyah, rohaniyah, zahiratan wa batinah, di dalam meneruskan perjuangan dan dakwah para masyayikh, para insya Allah mbah-mbahipun, insya Allah meskipun al-arifillah asy-syaikh Mbah Ki Ahmad Husaini bin Siddiq. Di sini ini barokah, insya Allah. Barokah doa, insya Allah. Eyang panjenengan, insya Allah. Barokah doa dari mbah-mbah panjenengan, insya Allah. Insya Allah. Tanpa ada barokah doa dari mbah-mbah panjenengan, nun saya udah ngapunten, mungkin tidak akan insya terwujud bangunan pondok pesantren, apalagi santri. Karena santri yang mendatangkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa dipidatokan, diceramahkan, dipromosikan, sulit. Yang mendatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya seperti itu. Insya Allah, maaf ya, banyak insya Allah. Mbak Yu saya juga mau baliho, tapi ya santrinya enggak. Jadi santri yang mendatangkan hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dua putranya juga hafizul Quran, menantunya juga hafizul Quran. Alhamdulillah. Satu lagi, ini para wali santri yang merasa bangga karena putri-putrinya telah diwisuda, telah dikhotami di hari ini. Karena anak yang hafal Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, berakhlak Al-Quran, ini akan mengangkat derajat kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya, khususnya di hari kiamat nanti. Di dunia saja tampak insya orang tua merasa bangga, senang, gembira, bukan karena pamer, bukan, gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh, man qara al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasahu Allah walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min da'i syamsi fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Maaf ya, ini saya kira kalau mau makna itu ya kalau itu hafal Quran. Ya kita, barang siapa yang hafal Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, insyaallah ahli membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang menjadi kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, berakhlak Al-Quran, insyaallah maka Allah akan memberi pakaian di hari kiamat nanti. Pakaian itu berubah mahkota. Mahkota itu ya kolok, cepat bahasa Jawa itu kolok. Jangan semuanya kalau melihat film-film kerajaan kan pakai kolok itu, pakai kolok. Kolok atau mahkota itu yang salah cahayanya lebih indah, lebih padang, lebih cerah daripada matahari yang menyinari rumah-rumah yang ada di dunia ini. Insyaallah itu mahkota yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Masya Allah.
Lalu Nabi SAW membuat pertanyaan, fama dhannuka billazi amila bihadza. Lalu menurutmu, pendapatmu, sangkaanmu terhadap anak yang ahli membaca Al-Quran, berakhlak Al-Quran, itu berakhlak Al-Quran, itu bagaimana menurut pendapatmu? Ya tentunya yang hafal Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, berakhlak Al-Quran, itu ya mulianya insyaAllah ya lebih dari kedua orang tuanya. Karenanya sekali lagi para hafal Al-Quran, khususnya yang di khatami hari ini, di sudah hari ini, hendaknya bersyukur kepada Allah, semuanya kepada fadl Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita syukuri. Insyaallah Allah menggerakkan hati kita untuk mau menghafalkan dengan susah payah. Orang tua apa memberi bekal ngeragati kalian semuanya demi kelancaran dalam menghafalkan, keberhasilan kalian ini dengan susah payah. Karenanya insyaallah kita berusaha lisan kita Al-Quran, hati kita Al-Quran, gelagat dan tingkah pola kita Al-Quran, insyaallah. Karena Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah ketika ditanya, insyaallah akhlaknya Rasulullah itu apa? Beliau menjawab, karena khuluquhul Quran. Beliau adalah akhlaknya Al-Quran, masya Allah. Ya, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang ada kiai saya, Kiai Abdul Hamid, insyaallah ini saudara saya sebut juga, dan mertuanya di Lawang insyaallah, dan temannya Agus Mu'tasimillah ketika di BTI, insyaallah. Dan saya mohon doa, insyaallah doakan saya juga, insyaallah teman-teman yang ngaji bersama saya di sini juga, insyaallah doakan manfaat barakah binyami hadza ila yaumil ma'ad. Ya. Monggo kita setangan kepanjenengan mau dengan doa kok. Kita Fatihah dulu ya. Ridha illahi ta'ala wa syafa'ati rasulina sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah wa ala hadratin nabi sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Kembali ila arwah jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kullin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa malaikatil kulli majma'in min as-samawati wal ardin. Kembali ila arwah arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa jami'is sahabati wa tabi'in wa ihsan ila yaumil. ثم إلى أئمة المجتهدين والمفسرين والحديث والقراء والمختصين وحملة القرآن العظيم جميع الأولياء والعلماء من السنة والشهداء والصالحين ولأرواح أهل السلسلة قراءة القرآن العظيم في مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع مشايخهم ومعلمين خصوصا خاصة إلى حضرة الشيخ العالم بالله بهكيري أحمد بشير بن صديق وأصوله وفروعه منتسبين إليه والشيخ العالم بالله بهكي الشيخ عبد الحميد بن شيخ عبد الله بن شيخ عمر والزوجتين الشيخة العابدة الجنة في سبيل كمان بشير وأصولهما وفروعه منتسبين إليهما وعلى أضلي المغفور له شيخنا إن شاء الله بهكي محمد بن مسعود والزوجتين الشيخة Nyai Hajjah Jauhar binti Kiai Muhammad Munawir bin Abdul Rashid wa usulima furu'ima thumma ila hadrati asy-syaikh
المغفور له Kiai Muhammad Hadi, Masya Allah, bin Kiai Ahmad Kusyairi. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'ani fid din wa dunya wal akhirah. Kama al-walidina wa walidikum wa usulina wa usulina wa ambatina wa ambanikum wa ambadil mu'minin wal mu'minat khasin wa amatim ajma'in. Anallah idza ghasyahum birrahmah wal maghfirah yuskinul jannah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله إنا نسألك باسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزنا بر ولا فاجر وبأعظم أسمائك كلها باسمك الأعظم تحب وترضى أن تجعلنا ووالدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء والحاضرين والحاضرات في مجلسنا هذا أن تجعلنا جميعا من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا غافلا إلا ذكرته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حسودا إلا أصلحته ولا مسافرا إلا سلمته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم في بركات ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك رسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلاف القرآن وأدخلنا الجنة مع أهل القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ واصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا ما سبحنا وما حمدنا وما استغفرنا ما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد القبول عندك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركات شاملة نقدم ونهدي على حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا
وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته أجمعين وجميع إخوانه من أنبياء الله وملائكة الله وأولياء الله وعلماء الله وأصفياء الله ورجال الله وشهداء الله والصالحين من عباد الله ولأرواح أهل سلسلة قراءة كتاب الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع شيخنا ومشايخهم ومعلمينا ومعلمهم خصوصا إلى حضرة الشيخ العارف بالله بن أحمد القشيري بن صديق وأصوله وفروعه ومنتسبين إليه والشيخ العارف بالله بن عبد الحميد بن شيخ عبد الله بن شيخ عمر وزوجته الشيخة العابدة حجة نافسة بنت أحمد القشيري ثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا بن محمد مسعود وزوجته الشيخ حجة جوهرة بنت منور الشيخ العارف بالله الحافظ كتاب الله بهي محمد منور بنت عبد الرشيد وأزواجه وأهل سلسلته ومنتسبين إليه ثم إلى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وإلى حضرة أخي الكريم الشيخ المرحوم كي محمد هادي بن أحمد القشيري اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سمع الله وإذا استعين عنه اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم ارفع درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأصولنا وأصولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خاصهم وعامتهم أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.